محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار ساڈا اہل حدیث ساڈا مرشد سونا نبی محمد پیارا جی ساڈا اہل حدیث ساڈا مرشد سونا نبی محمد پیارا جی نہ ہویا تنا کوئی ہونا دے او دے ورگا ہور دوبارہ جی ساڈا اہل حدیث ساڈا مرشد سونا نبی محمد سونا نبی محمد پیارا جی ساڈا اہل حدیث ساڈا مرشد سونا نبی محمد پیارا جی خوشبو دے آمن ہلے او جنی راہی لنگدا جی خوشبو دے آمن ہلے او جنی راہی لنگدا جی جے او کر دائی طرف اشارہ چل ٹوٹے ہو کے چھڑ دا جے اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت ناتعداد بے شمار درود و سلام ہو. مجھ سے قبل شیر ربانی حضرت مولانا محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ
مقام والدین کے اہم موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے منہج اہل حدیث کے. اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی. جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی مسالک ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا ہی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک. کہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے. ایک شیعہ ہے، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے اور ایک اہل حدیث ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اور اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اور اس اختلاف میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ یہ میں مضمون منہج اہل حدیث کے ضمن میں بیان کروں گا. یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی رسول ہیں. مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، کرے بتوں کی پرستش اور دعویٰ ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں. کرے قبروں کی پرستش اور دعویٰ کرے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے. دوسرا گروہ یہودیوں کا، وہ کہتے تھے دو الہ ہے. اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ مت کو، ایک الہ ہے اور کون ہے؟ اللہ. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نعوذ باللہ. عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا. وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن بنا کر رسول اللہ پر اتار دی. اور کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ یک رخ تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جعفری تھے، اللہ کے پیغمبر کیا حنفی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، کیا تھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جماعت کا، آپ کے اصحاب کا، آپ کے رفقاء کا کیا عقیدہ تھا، کیا طریقہ تھا، کیا منہج تھا، کیا مسلک تھا، کیا مشرب تھا اور کیا دین تھا؟ حضرات اس بات پہ غور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور آپ کی سیرت کے نمونے لے کر آؤں گا اور ساتھ ان بھائیوں کا عقیدہ پیش کروں گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے گوشے بیان کیے اور ساتھ ان کا عقیدہ بیان کیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے ساتھ ان کا عقیدہ میل کھاتا نہیں. سب سے پہلے جن کو اپنے پرانے ہونے کا زوم ہے
شیعہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ شیعہ کا ہے. ان کے عقیدے کیا ہیں؟ 4 عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے. پہلا عقیدہ کیا کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے. ملا باقر مجلسی نے میرات العقول کے اندر لکھا کہ شیعہ علماء کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ ہم موجودہ قرآن کو اصلی نہیں مانتے، بلکہ جاؤ اصول کافی کی کتاب الحجہ کو اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے، امام قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ موجودہ قرآن کا ایک حرف بھی اصلی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اصلی قرآن کی 17,000 آیات تھی. اب جب یہ شیعہ کے سامنے ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری امام بارگاہوں میں مساجد میں یہی قرآن ہے، اگر ہم اس کو تعریف شدہ مانیں تو اس کو پڑھیں. لوگوں یہ سری دھوکہ ہے. اصول کافی کے اندر لکھا کہ امام جعفر سے لوگوں نے کہا کہ جب یہ قرآن اصلی نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھتے کیوں ہے؟ تو امام جعفر نے کہا کہ جب تک 12واں امام محمد بن حسن عسکری اصلی قرآن لے کر نہیں آتا تب تک یہی پڑھتے چلے جاؤ. اب یہ ان کا عقیدہ ہے. اب آئیے ان کا یہ عقیدہ قرآن کے ساتھ میل کھاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کہتا ہے دوسرا مقام لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. صرف یہی نہیں، اختصار کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. پوری دنیا سے جب کفر نے مسلمانوں کا تسلط، ان کی حکومت ختم کر لی تو کہنے لگے کہ اب ان کے مذہب پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں. حکومت تو ہم نے ختم کر دیا، مذہب بھی ختم کرتے ہیں. پورا یورپ، یہودی اور عیسائی اسلام کے خلاف مل گئے اور اٹلی کو اپنا مرکز بنایا. سارے ممالک نے پیسہ لگایا. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 50 سال تک پوری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے جمع کرتے رہے. پتھروں پر لکھا ہوا، تختیوں پر لکھا ہوا، چھال پر لکھا ہوا، چمڑے پر لکھا ہوا، لوہے پر لکھا ہوا، جمع کرتے رہے، پھر آپس میں ملاتے رہے. 50 سال کے بعد جب حکومتوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں رپورٹ دو، اس کو شائع کریں، تو کہتے ہیں رپورٹ شائع کرنے کے قابل نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب محفوظ و مامون ہے تو قرآن مجید محفوظ و مامون ہے. اور پوری دنیا کے اندر قرآن کی سب سے بڑی لائبریری اٹلی کے اندر ہے، اور یہ محفوظ سینوں کے اندر ہے. محفوظ حفظ کے ذریعہ سینوں میں، نمازوں میں، محفوظ تفسیر کے ذریعہ، محفوظ عقائد کے ذریعہ، محفوظ عمل کے ذریعہ، کہ مسلمانوں کے طائفہ منصورہ نے اللہ کے قرآن کی عملی تفسیر بن کر بتا دیا کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کے جو ظاہر اسباب کیے ہیں وہ وہی جماعت ہے کہ جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر رکھی اور کہا قیامت کی صبح تک میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. پہلا عقیدہ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا بھائی. دوسرا عقیدہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہیں، نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کیا ہیں؟ مرتد ہیں. 3 صحابی بس بچے ہیں، سلمان، مقداد اور ابو ذر. ونعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی قسم، جو ابو بکر کا ایمان نہیں مانتا، سن میری جماعت کا عقیدہ، میں اسے انسان نہیں مانتا. جو ابو بکر کا ایمان نہیں مانتا میں اسے انسان نہیں مانتا. کیوں؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. پڑھو میرے ساتھ حافظوں اور عالم اور قاریوں رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم. میں نے کہا بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک یہ قرآن عدالت ہے صحابہ کی، صداقت ہے صحابہ کی، کردار ہے صحابہ کے، افعال ہیں صحابہ کے، اقوال ہیں صحابہ کے، نماز ہے صحابہ کی، زکوٰۃ ہے صحابہ کی، روزہ ہے صحابہ کا، حج ہے، صبح ہے صحابہ کی، شام ہے، جہاد ہے صحابہ کا. اور یہ تو قرآن پیغمبر کی جماعت کے اقوال سے، افعال سے، تقریرات سے بھرا ہوا. اللہ کی قسم اگر پیغمبر کی جماعت کی عدالت کو ساکت کر دیا جائے تو قرآن کی صداقت پھر باقی رہتی نہیں. دونوں لازم و ملزوم ہے. قرآن سچا ہے، نبی کی جماعت سچی ہے. نبی کی جماعت سچی ہے تو اللہ کا قرآن سچا ہے. دوسرا عقیدہ بھی گیا بھائی کہ نہیں گیا. شیعہ سے کہو قرآن سے ایک آیت، صرف ایک آیت جو کسی صحابی کو نعوذ باللہ بے ایمان قرار دیتی ہو، ایک آیت نہیں. قرآن تو ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم. قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. قرآن نے اس کی تائید نہیں کی. تیسرا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے امام 12، کون سے 12 امام؟ پہلے علی ہے، دوسرے حسن ہے، تیسرے حسین ہے، چوتھے زین العابدین ہے، پانچویں باقر ہے، چھٹے جعفر ہے، ساتویں موسیٰ کاظم ہے، آٹھویں علی رضا ہے، نویں امام تقی، 10ویں نقی، 11ویں حسن عسکری اور 12ویں محمد بن حسن عسکری. 12 امام ہے. جو ان 12 کو نہ مانے وہ کافر. میں نے کہا سن، اللہ کی قسم بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورے کا پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، تیرے 12 ائمہ کی امامت اللہ کے قرآن سے ملے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے عدالت ملتی ہے صحابہ کی، قرآن سے صداقت ملتی ہے صحابہ کی، قرآن سے ان کا عقیدہ امامت نہیں ملتا. تبھی کہتے ہیں کوئی قرآن اصلی نہیں. اور لوگوں سن لو، اللہ کی قسم یہ قرآن ابو بکر کی معیت کی تو گواہی دیتا ہے، پر تیری امامت کی کہیں پر خبر دیتا نہیں دیتا. چوتھا عقیدہ تولا و تبرہ. تولا و تبرہ، گالیاں دینا یہ کہتے ہیں دین اور مذہب ہے. گالیاں دینا ایمان سمجھا جاتا ہے. اور ہم پیغمبر کی سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں. ان کے بدن تو چل گئے، ان کا بدن تو زخمی ہوا، لیکن اپنے دشمن کے لیے کبھی اپنی زبان سے انہوں نے گالی نکالی نہیں. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن پڑھو، قرآن کے اندر کیا آپ کو گالی ملے گی؟ نہیں ملے گی. پیغمبر کا سارا اسوہ ہے. تکلیف دینے والوں نے تکلیف دی، ہر طرح سے دی، ہر طرح سے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اپنی زبان سے اپنے دشمن کو گالی دی؟ کیوں نہیں دی؟
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کا صبر دیکھ کر سوال کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں انما بعثت رحمہ لم ابعث لعانا. انس میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، گالیاں دینے والا بنا کر بھیجا. اگر گالیوں والوں تم سچے ہوتے، پیغمبر گالی دیتا، صحابہ گالی دیتے، قرآن گالی بیان کرتا، پر قرآن میں گالی نہیں، اس میں رسول میں گالی نہیں، پیغمبر کے صحابہ میں گالی. پتہ یہ چلا کہ گالیوں والے سچے، گالیوں والے سچے. اب ادھر گالیوں والے ہیں، ادھر آئمہ والے ہیں، ادھر ولیوں والے ہیں. ادھر آئمہ والے، ادھر ولیوں والے. اور عقیدہ امامت کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، احکام اترتے ہیں، حلال و حرام کا اختیار ہے. اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے حیات القلوب کے اندر کہ رتبہ امامت بالاتر از رتبہ پیغمبریست. رتبہ امامت بالاتر از رتبہ پیغمبریست، کہ امامت کا رتبہ نبوت اور رسالت سے افضل ہے. لوگ کانوں کو حق لگاتے ہیں، لیکن بتاؤ ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو شیعہ کی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے ائمہ کے پاس، ہمارے ولیوں کے پاس، ہمارے پیروں کے پاس، ہمارے مرشدوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، احکام اترتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہ تو ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء کرام انبیاء سے افضل ہیں. کبھی خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا کر، اور کبھی وقال الذی عندہ علم من الکتاب کی آیت پڑھ کر کہ ولیوں کے پاس نبیوں سے زیادہ اختیار ہے. سن لو، اللہ کی قسم، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا اہل سنت اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بریلوی 75% شیعہ ہے. ان کے عقائد ادھر ولایت ہے، ادھر امامت ہے، ادھر ولایت ادھر امامت ہے. یہ بھی پیغمبر کو، ولیوں کو، وہ بھی نبی اور آئمہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، مختار کل سمجھتے ہیں، نور من نور اللہ سمجھتے ہیں. اور لوگوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی، وہ کہتے ہیں امام نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. آؤ ان 5 عقیدوں پہ بات کروں گا، اور اپنی بات کو بریلویت کے مذہب کی جو اساس اور بنیاد ہے اس کے رد پر ختم کر کے پھر آگے اکابر پرستوں کی طرف جاؤں گا. حضرات توجہ کیجیے، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں. پورا قرآن پڑھیں جہاں پر لفظ علم اور لفظ غیب، ایک لفظ علم اور ایک لفظ غیب. یہ نعرہ میری تقریر میں نہ مارنا، سمجھنے والی باتیں سمجھو. بڑی ماشاءاللہ آپ نے علماء کی ولولہ انگیز تقریریں کی ہیں. تجرباتی باتیں کروں گا تمہارے سامنے. بڑے سارے مناظروں مباحثوں کے بعد یہ نچوڑ تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ ایسی باتیں ہیں قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ان کا جواب نہیں دے سکتا. جاؤ سن لو، ان بریلویوں سے کہو، بسم اللہ کی بات سے لے کر شیعوں سے کہو کہ تم اپنے آئمہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو. دونوں سمجھتے ہو، دونوں کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے. سن لو، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک جہاں پر لفظ علم غیب آیا ہے اللہ کے لیے ثابت ہے، غیر اللہ کے لیے نفی ہے. آیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لفظ علم، لفظ غیب جہاں بھی اکٹھا آیا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا لفظ علم غیب قرآن مجید میں اکٹھا کسی نبی اور کسی ولی کے لیے آیا نہیں ہے. یہیں پر بس نہیں. قرآن سے دوسری مثال پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ حشر میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا. میرے ساتھ پڑھو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ میرے رب نے خود کر دیا. لا عالم الغیب الا اللہ، کوئی غیب کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. ان کے اندر اگر ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے، مذہبی استقلال ہے،
مذہب کے اندر صداقت ہے، جاؤ، تمہیں قیامت کی صبح تک کا وقت دیا جاتا ہے، عمر صدیق نہیں ہوگا، میری جماعت کے اور مناظر ہوں گے، وہ تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھیں گے بتاؤ یہ لفظ علم غیب کہاں نبی اور ولی کے لیے آیا ہے؟ قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن کبھی تم سے جواب آ سکتا نہیں۔ اور سن لو، موطا سے لے کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا سے لے کر بحثی تک، بخاری سے لے کر طحاوی تک، کل کتب حدیث کھول لو، اللہ کی قسم یہ لفظ علم غیب جہاں پر بھی آیا ہے اللہ کے لیے آیا ہے، نبی اور ولی کے لیے آیا نہیں۔ سید عائشہ امت کی ماں ہے، پیغمبر کی حبیبہ تو حبیب اللہ، زوجت رسول اللہ، محدثہ، مفسرہ، انیکہ، عتیقہ، لائقہ، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جس کے بستر میں ہوتے ہیں، پیغمبر پر آسمان سے وحی آتی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر اٹھاؤ، ماں کہتی ہے جو شخص یہ کہے کہ نبی غیب جانتا ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اور میری جماعت کا عقیدہ ماں کے عقیدے کے مطابق ہے، ہم نے ماں کی فرما برداری کی، ہم نے ماں کی خلاف ورزی کی نہیں۔ اور حضرات اللہ کے پیغمبر کی تو مشہور حدیث ہے، رضی اللہ ہے فی رضی الوالدین، اور ماں راضی ہو رب راضی ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ماں کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اب تم فکر کر لو، ایک ماں نہیں مانتا، ایک ماں کی نہیں مانتا، ایک ماں نہیں مانتا، ایک ماں کی نہیں مانتا، میں ہوں اہل حدیث جو ماں بھی مانتا ہوں، ماں کی مانتا ہوں، میں نے ماں بھی مانا ہے اور ماں کی بات کو بھی مانا ہے۔ حضرات آپ کے ہاں عیسائی ہوں گے، گرجے ہوں گے، میں نے جڑا والا میں یہ بات کہی، مولوی صاحب نے سپیکر کھول لیا، کہا جانا نہیں، 2 گھنٹے کے اندر سعید اسد صاحب آئیں گے، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا۔ میں نے کہا آجو، ہم بھی فقیر میدان میں بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے گزر گئے، 200 گزر گئے، ابھی تک وہاں سے کوئی مناظر برآمد ہوا نہیں۔ میں نے کہا 5 تمہارے عقیدے ہیں، کتنے عقیدے ہیں؟ 5 عقیدے، جاؤ کسی عیسائی گرجے کے اندر چلے جاؤ، فیصلہ کر لو، ان سے پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہو؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ مانتے ہیں۔ حاضر و ناظر مانتے ہو؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ مانتے ہیں۔ ان کو مختار کل مانتے ہو؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے مانتے ہیں۔ پیسا پارٹ آف اللہ، نور من نور اللہ مانتے ہو؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے مانتے ہیں۔ اگر نبی تو نہ ہوتا، امام نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتی۔ آؤ اسی بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور تمہارا دوسرا عقیدہ ہے، دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا، پیغمبر موجود ہے، پیغمبر یہاں ہے۔ میں نے کہا اگر نبی یہاں ہے پھر تجھے مصلی اور منبر پر کھڑے ہونے کی جسارت کیسے ہوگی؟ اور میں نے عقیدہ سمجھایا، قرآن کی آیات پڑھی، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اللہ کہتے نبی آپ وہاں نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، نبی آپ وہاں نہیں تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ میری مسجد کا ایک عام نمازی کہتا ہے حافظ صاحب میں سمجھاتا ہوں اسے، کہنے لگا جاؤ قرآن مجید گھر سے لے آؤ، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید لے آیا، کہنے لگا کھولو، کھول لیا آغاز سے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے سورت فاتحہ مکیہ، کہتا ہے مکیہ کاٹ کے یہاں پر لکھ دو لاہوریہ، سورت بقرہ سیال کوٹیہ، کہتا لکھوں گا کافر ہو جاؤں گا۔ کہتا عقیدہ حل ہوا اگر پیغمبر ہر جگہ لاہور میں ہے، فاتحہ لاہوریہ ہے، پیغمبر ہر جگہ بقرہ سیال کوٹیہ ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ثابت ہوا پیغمبر مکے میں قرآن مکی ہے، پیغمبر مدینے میں قرآن ہے۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ یاد رکھو گے، توڑ کے استعمال کرو گے، دعوت کا کام کرو گے۔ 2 مسئلے حل ہوئے، شیعہ کا بھی ہے، بریلی کا بھی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں
شیعہ سنی پائی پائی یہ تیجی قوم کتھوں آئی؟ یہ مدینے آئی ہے اللہ دے فضل دے جذبات نہیں بس. حضرات سنے تیسرا عقیدہ ہے مختار کل کا. کس کا؟ مختار کل کا. اور اللہ کی قسم جاؤ سیرت کی کتابیں تمہاری ہیں، قلم تمہارے ہیں، تراجم تمہارے ہیں، کتابیں تمہاری ہیں، زبان عمر صدیق کی ہے کہ اگر پیغمبر مختار کل ہوتے، پیغمبر کے بیٹے فوت نہ ہوتے، پیغمبر کا خدمت گزار چچا جہنم میں کبھی نہ جاتا، اور پیغمبر مختار کل ہوتے، پیغمبر کے صحابہ غزوہ احد میں عزیمت نہ کھاتے، پیغمبر کے دانت زخمی نہ ہوتے. مختار کل کون ہے؟ اللہ. فوت کرنے والا اللہ ہے، فوت ہو جانے والا رسول اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، کھانے والا رسول اللہ ہے، سلانے والا اللہ ہے، سونے والا رسول اللہ ہے، بیوی دینے والا اللہ ہے، بیوی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. ددحال ننحال بیمار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، پسینہ آتا ہے، سردیوں گرمی لگتی ہے، اور لوگوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم والاول والآخر والظاہر والباطن. سن لے عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. 3 عقیدے حل ہوئے. عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون؟ صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہے. اور مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ مختار کل ہے. کوئی اللہ کو فوت کر سکتا؟ اللہ کو گرمی لگتی، سردی لگتی؟ میں کہتا ہوں کملی کا ذکر کرتا ہے، کملی نے عقیدہ حل کر دیا. اگر مختار کل ہو تو کملی کا محتاج نہیں، اگر کملی کا محتاج ہو تو مختار کل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. حضرات چوتھا عقیدہ نور من نور اللہ کا. میں نے کہا میں نور ہدایت مانتا ہوں، نور صفت مانتا ہوں، لیکن نور من نور اللہ مانتا نہیں. کہتے نہیں گستاخ ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر نور من نور اللہ مان لیا جائے اللہ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی بھی توہین ہے. اور روایت بنائی ہے اے جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. کہتے ہیں جی مصنف عبدالرزاق کے اندر آتی ہے. یہ جز کہاں سے آیا ہے؟ جی تورا بورا کے غاروں سے آیا ہے. چلو وہاں سے صحیح، روایت پوری تو پڑھو، پوری پڑھو. پوری کیا ہے کہ کل مخلوقات اللہ نے، کل مخلوقات جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، نبی کا نور اپنے نور سے، پھر کل مخلوقات نبی کے نور سے. میں نے کہا اللہ کی قسم پوری روایت پڑھ، اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی توہین نہیں، پیغمبر کی گستاخی نہیں. بتا سگے مدینہ تو کہلاتا ہے، کیا کتے کو نبی کے نور کے ماننے سے تیار ہے؟ بولو تیار ہو؟ نہیں. ہم تو کہتے ہیں خالق ہے اس جیسا کوئی نہیں، اور مخلوق میں محمد الرسول اللہ جیسا کوئی نہیں. عقیدہ ہمارا ہے. اور کہتے ہیں جی نبی اور ولی اور امام نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. صرف یہی نہیں، کچھ دلیر ہے. کہتے ہیں جی اوپر گئے جبریل تے اللہ بھی ہرائے امامہ پہ مادہ سی سر تے، تھلے آئے تھے نبی پاک نو ہی ویکھیا ہرائے ماما بن دیا، ہرائے ماما. جبریل پریشان ہو گئے تے آندے نے بھئی او تو ہے کہ تو ہوئے، او تو ہے کہ تو ہوئے. یہی تو گپ ہے نا، گپ. اللہ کے پیغمبر خود کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا. محمد رسول اللہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. خالق کون ہے؟ اللہ. مخلوق کون ہے؟ محمد رسول اللہ. مسجود ہے اللہ، ساجد رسول اللہ، مخلوق رسول اللہ، خالق میرا اللہ. پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو آ سمجھاتا ہوں. حضرات
ایک اور اٹھ پڑا. کیا کہتا ہے؟ کہتا جی جبرائیل علیہ السلام دروازے پر آئے تو نہ بوا نے کھڑکایا. حضرت فاطمہ نکل آئیں. ہاں جی چاچا جی. جبریل نے آخیا تھی میں تیرا تایا ماں. اندر گئی نبی پاک دے کول جی تایا جبریل آیا ہے. نعوذ باللہ. نبی پاک نے آخیا تھی یہ تایا نہیں چاچا ہی. یہ لوگوں کے اندر باتیں پھیلی ہوئی جس سے مرضی سن لو. حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک سے کہتے ہیں نہیں میں بڑا ہوں. نبی پاک کہتے ہیں میں بڑا ہوں. جاؤ اللہ کی قسم 23 سالہ دور نبوت کے اندر ایسا کوئی کلمہ پیغمبر کی زبان سے دکھاؤ جس کتاب سے دکھاؤ گے 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا. نبی نے تو ساری زندگی کہا ہے اے اللہ انا الباعث الفقیر المستجیر. میں تیرے در کا فقیر ہوں. میرا پروردگار رزاق خالق مالک عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. نبی نے یہ نہیں کہا میں بڑا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. کون بڑا ہے؟ اللہ. اللہ بڑا ہے. اچھا جی کیسے؟ نبی پاک کہنے لگے اچھا جو تو پیدا ہویا سے تے کی ویکھیا سی؟ میں کتب تارا ویکھیا سی. تے آپ نے فرمایا وہ تے تیرے نبی دا نور سی جڑا اللہ نے کل کائنات تو پہلا پیدا کیتا. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ. ایک طرف پیغمبر کی عمر 63 سال بتاتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ نہیں کل کائنات سے پہلے کے. ایک طرف پیغمبر کی عمر 63 سال بتاتے ہو کہتے ہیں زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے. فوت نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اگر فوت کر دے قبروں کا مذہب ختم ہو جائے گا. دونوں کہتے ہیں نبی امام قبروں کے اندر زندہ ہے. اسی پر قبر پرستی قائم ہے. دفنایا قبر پختہ بنائی اچھاڑ دیا چوکیدار کوئی بھابی نہ پہ جائے. ہے نا ایسے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. بلکہ بڑی بڑی دلیری کے ساتھ اللہ کی توحید. میں نے ایک شخص کو کہا کہ علی اجویری تو خود بے اولاد تھے تو ان سے اولاد کیوں مانگتے ہو؟ کہنا توڑا اللہ نہیں بے اولاد تھے اللہ دے کولو کیوں مانگتے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا وقال من یحیی العظام وہی رمیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال. اور سن لے انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ عیب ہے. اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ خوبی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. پھر پڑھو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. تعریف اس اللہ کی کہ جس کا کوئی اولاد نہیں. حضرات پہلے بات کی ہے میں نے گالیاں دینے والوں کے مذہب کی. اب انہی کے جو بھائی ہیں شیعہ سنی بھائی انہی کے بھائی ان کی اساس اور بنیاد میں نے کہا بات کو ان کے اساس کے رد میں ختم کروں گا. کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں کسی نبی کی قبر کو پختہ کیا ہے؟ پوچھو ان سے. کیا اللہ کے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت میں دادا اور دادی کی نانا اور نانی کی والد اور والدہ کی قبر کو پختہ کیا ہو؟ جاؤ خلوت و جلوت میں اسر و یسر میں مکہ و مدینہ میں حجر و صبر میں پیغمبر کے جانثار کہ ضرب المثل جنہوں نے سچی کر دکھائی کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اللہ کی قسم وہ پیغمبر کا پسینہ بھی گرنے نہیں دیتے تھے. خون کی ندیاں بہا دیتے تھے. پیغمبر نے کسی صحابی کی قبر کو پختہ نہیں کیا. یہی نہیں فرمایا علی دونوں کے اندر موافقت کیا؟ نعرہ تکبیر رسالت نعرہ حیدری کل کے تے ٹل کے زور لاندے. ابو بکر عمر عثمان کہاں پر گئے؟
جب ہم نے ان کی لٹریشن کی، اب ایک کھڑا ہوا کہتا ہے نعرہ تحقیق حق 4 یار. اب یہ کام شروع کر دیا. 2 پارٹیاں بن گئی بریلویوں میں، مناظرے ہوتے کہ نعرہ حیدری لگے گا یا نعرہ تحقیق. اللہ ان دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور سن لو، علی کو مانتے ہو لیکن علی کی بات بھی تو مان لو. دونوں علی کو مانتے ہیں، پر تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں علی کو بھی مانتا ہوں، علی کی بات بھی مانتا ہوں. نبی پاک نے کہا علی جا، جتنی قبریں عمارتیں بھریاں گرا دے، زمین سے بلند ہے برابر کر دے. اٹھاؤ صحیح مسلم کو کتاب الجنائز. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحجاج اسدی کو بھیجتے ہیں، جا کے قبریں گرا دے، اللہ کے پیغمبر نے مجھے اسی کام پر بھیجا تھا. اب مولوی بھی بڑے چلاک ہیں، کہتے ہیں وہابیوں قبراں دے دشمنوں. بھائی قبروں کے دشمن نہیں، قبروں کے دشمن نہیں، قبروں کی جو پرستش ہے اس کے دشمن ہے، قبروں پر جو تعمیرات ہیں اس کے دشمن ہیں. اللہ کی قسم سن لو، کھلی صاف بات ہے، جتنے ہیں یہاں بیٹھے اپنے بیگانے سب سن لو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سعودیہ دی زمین تے دربار غائب ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ ایویں کر کے وکھانے نے اللہ دے حکم نال، وکھانے نے کہ نہیں وکھانے انشاءاللہ. حضرات مصنف عبدالرزاق میں نے کھول لی، چراغ مولوی بڑا کہتا ہے وہ تے کافراں دیا قبراں سن، یہ تے ولیاں دیا قبراں نے، وہ تے کافراں دیا قبراں سن. سن لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قبور المسلمین، اللہ کے پیغمبر نے مجھے مسلمانوں کی قبروں کی طرف بھیجا تھا. کس کی قبروں کی طرف؟ مسلمانوں کی. حضرات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر گئے، بیٹی فوت ہو گئی، قبر میں دفنایا. قبر بلند ہے، بلند کیوں کر دی جی؟ خلیفہ کی بیٹی کی قبر ہے. حضرت عثمان قبر پر آئے، دعا نہیں کی، کہا قبر کس نے بنائی ہے؟ یہ فلاں نے بنا دی ہے. اونچی کیوں کی ہے؟ خاموش. کہتے ہیں اس کو پس کرو. نہانی صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں کو بلند کرنے سے میرے پیغمبر میرے صاحب نے منع کیا ہے. اور جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ وہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. 2 مسئلے 2 فرقے صاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے. حضرات آگے چلیں، بڑی باتیں، وقت مختصر ہے. ہمارے دیوبندی بھائی تے اہل حدیث ساڈے ہن تک بھلیکے وچ نے بھائی اے نرم نے، ساڈے نیڑے نے نہیں. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ اہل حدیثوں کے خلاف تحریری اور تقریری سب سے زیادہ جس سماعت نے کام کیا وہ دیوبندیوں نے کیا. بھائی یہ کتنی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بہترین مسجد ہے. اللہ بنانے والے جو زندہ جو دنیا سے چلے گئے سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر اتنی بڑی لائبریری آپ جمع کرنا چاہیں نا اہل حدیثوں کے خلاف جو کتابیں دیوبندیوں نے لکھی ہیں تو آپ جمع کر سکتے ہیں. اتنی بڑی لائبریری، کتابوں کی کتابیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند ہزاروں صفحات کالے، صفحے کالے، رفع دین نہیں، آمین نہیں، فاتحہ نہیں. اور حسین احمد مدنی کے دور میں کچھ اہل حدیث طالب علم داخل ہو گئے دارالعلوم دیوبند میں، نماز کے اندر آمین ہوئی، پریشان ہو گئے. انتظامیہ بھی، مولوی بھی، استاد بھی، محتمم بھی بلایا، کہا کون ہو؟ طالب علم کہنے لگے جی اہل حدیث. کہنے لگے یا آمین اور رفع دین چھوڑ دو یا مدرسہ چھوڑ دو. اللہ کی قسم اہل حدیثوں نے مدرسہ تو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت کو چھوڑا نہیں. اور پیغمبر کی حدیث ہے اللہ نبی کے دین کو غریب کے گھر میں، امیر کے محل میں عزت یا ذلت کے ساتھ ضرور لے کر کے جائے. مالک نے کہا اہل حدیثوں پریشان نہ ہونا، رفع دین، آمین، فاتحہ، تراویح پر بڑے صفحات سیاہ کیے،
مفتیوں کے مفتی، شیخوں کے شیخوں نے اپنے قلم گسا دیے اور آنکھ کالے کر دیے۔ مالک تو نے کیا انتظام کیا؟ اہل حدیثوں کا سرخیل ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس دارالعلوم دیوبند کے دورے پر آیا، مسلح دیوبندیوں کا امام اہل حدیثوں کا، اور لوگوں نوٹ کرو، نوٹ پیغمبر کی صداقت، مسلک اہل حدیث کی صداقت کو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ اپنے دین کو امیر کے محل میں، غریب کی کٹیا میں عزت و ذلت کے ساتھ ضرور داخل کرے گا۔ سینے پر ہاتھ بھی باندھے، رفع دین بھی کی، اور جب اونچی آمین کہی تو دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار اس طرح گونجے کے جیسے چھت اڑ جائے گی۔ رب نے اراج کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے، انگریز کے دور کی پیداوار ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی نام تسا اہل حدیث علاج کروایا انگریز دے کولوں، ہم حنفی، ہم پرانے، یہ ان کا اعتراض ہے، ان کے اعتراض کا جواب دے کر پھر ان کے متعلق باتیں کروں گا، تجرباتی پختہ باتیں۔ بھائی اہل حدیث منہج، بات اس پہ ہو رہی ہے۔ لفظ اہل حدیث اگر کہتے ہو کہ انگریز کے دور سے پہلے نہیں تھا، جاؤ امام بخاری پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے کہ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ تیسا فقیرہ کیا کیا، تو پڑھ کے دیکھ بخاری، تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ کیوں؟ اگر بخاری مدرسے سے نکال دی جائے مدرسہ نہیں چلتا، اور اگر بخاری ڈال دی جائے تو مذہب نہیں چلتا۔ امام ترمذی جامع ترمذی کی 2256 نمبر حدیث، نبی کی جماعت ہمیشہ رہے گی حق پر۔ کہتے ہیں سالت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم؟ استاد جی، امام ترمذی نے پوچھا استاد جی یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل حدیث، مسلم اہل حدیث، ترمذی 94 مرتبہ اہل حدیث کا لفظ لے کر آئے، نسائی اہل حدیث، ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہو، شافعی کہتے ہیں اہل حدیث، احمد کہتے ہیں اہل حدیث، مالک کہتے ہیں اہل حدیث۔ جاؤ یا تو ان کے نام پر مذہب چلانا چھوڑ دو، یا لفظ اہل حدیث کو قبول کر لو، پر یہ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں، چھوڑنے کو بھی تیار نہیں۔ رہی بات عقیدے کی اور عمل کی، رہی بات عقیدے کی اور عمل کی، بھائی ان سے کہو جتنی بھی محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، ان سے پہلے کتاب الارش ابن ابی شیبہ کی، کتاب السنہ امام احمد ابن حنبل کی۔ اہل حدیثو تم تو اتنے بولے بال، پنجابی چاند نے بھئی کان غلیلے تو تے کتا ایک تو ڈردا کہ نہیں ڈردا؟ اور جو باطل ہے قبر پرست ہو یا قبر پرست، کتاب السنہ سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کان غلیلے تو ڈردا ہے۔ دوجی مثال میں رہن دینا، انہوں نے شوق بڑا ہے کتے بنن دا، بڑا شوق۔ ایک میرے کو آ گیا، میں کہا یار اپنے آپ کتا کیوں آندے ہو سکے مدینہ؟ کہتا جی وفاداری کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے مدینے کے کتے قتل کر دو۔ کہنے لگا بخاؤ۔ میں نے مسند احمد کھول کے آگے رکھ دی، پڑے پریشان، اور پھل کٹن والی کھنڈی چھری ہوتے پئی سی، میں پڑھ لی۔ میں کہا میں تے حدیث ہاں، تو مدینے کا کتا ہے تے میں حدیث ہاں، میں تے تینوں نہیں کون لگائی تھے؟ چھاپ مار کے وہ باہر نکل گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، بڑا شوق ہے ان کو۔ کتاب السنہ ہو، کتاب الرد الجامعہ امام دارمی کی، کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، جاؤ ان کو کہو جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ، ان کتابوں کو جمع کرو، تم بھی اپنے عقیدے لے کر آؤ، ہم بھی اپنے عقیدے لے کر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک جماعت اہل حدیث ہے جن کے عقیدے محدثین کے عقیدے کی کتابوں کے مطابق ہے، تمہارے عقیدے ان کے عقیدوں کی کتابوں کے مطابق نہیں۔
رفیدن کر دے ہو؟ امام بخاری نے، بیہقی نے، سبکی نے، نووی نے، ابن حجر، ابن الملقن نے کتابیں لکھی. جاؤ دنیا کا کوئی مائی کا لال رفیدن نہ کرنے پر کتاب دکھائے. سینے تے ہاتھ بن دے ہو؟ بن دے ہو کہ نہیں بن دے؟ مناظرہ ہویا مولوی دا، مینوں کہنے لگا بھئی سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی، آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے کہ نہیں باندھتی؟ تو وہ دلیل پڑھ، دلیل پڑھنا تیرا کام ہے تے او دے وچوں مردہ نہ کاٹ کے وکھانا میرا کام ہے. وقت گزر گیا، مولوی کی زبان کو تالا لگ گیا لیکن کبھی دلیل پڑھ سکتا نہیں. جاؤ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے پر. دنیا کا ایک محدث جس نے کتاب یا باب باندھا ہو خطرناک تھا تے ہاتھ بنن تھا. نا 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 بالکل نہیں. اور یہ بتاؤ اونچی آمین کہتے ہو؟ بخاری، نسائی، ابن حبان، ابن خزیمہ نے اونچی آمین کا باب باندھا ہے. قیامت کی صبح تک کسی محدث سے آہستہ آمین کا باب دکھا سکتے؟ تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو؟ 8. امام بخاری اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. کتاب الصلاۃ تراوی قائم کیا، سیدہ کی حدیث لے کر آئے. تراویاں کنیاں نے؟ 8. کسی امام محدث نے 20 تراوی کا کتاب یا باب قائم کیا نہیں. حضرات امام دے پیچھے فاتحہ بھی پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟ امام بخاری نے، بیہقی نے کتاب لکھی. دنیا کے کسی محدث نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر کتاب لکھی؟ تے آکھی جاؤ تسی نویں ہو اسی پرانے ہاں، پر سن لو تہاڈی سنگت ابو حنیفہ دے نال تے ساڈی سنگت امام اعظم جناب محمد رسول اللہ دے نال. فیصلہ آپ ہی کر لو، پرانا تے نواں کون. سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت اخوان دے کی مانے؟ تے جدو قول صحابی دا رد کرنا تے ول جماعت اخوان دے کی مانے؟ اٹھا صحیح بخاری کو. ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھا ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ کہنے لگے او دیوبندیوں سن لو. ابو سفیان نے نقشہ کھینچ دیا، تمہارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ولا تفعلوا ما یقول آباؤکم. ایک رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے بڑے کہتے کرتے ہیں وہ کام تم نے کرنے نہیں. وَاتْرُكُوا مَا يَفْعَلُ آبَاؤُكُمْ. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. ساڈے وڈے انے سن، انہوں نے سمجھ کوئی نہیں سی. اللہ نے آخیا واقعی کوئی نہیں سی. کیوں کہ اب سمجھ محتاج ہے ایک ہستی کی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور جنت رستے وہیں سے جاتے ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور لوگوں منہج اہل حدیث ہے شہراز صحابہ کی دلیل اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سعید احمد اسد صاحب کہتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے جس موضوع پر چاہے منازعہ کر لیں. یہ شاہ صاحب تشریف فرمائے سعید اسد تو ان کا بگوڑا ہے، ان کا بگوڑا. تو وہاں سی ڈی کے اندر محفوظ ہے. ایک بندے نے بازو کھڑا کیا، کہا جی میں 2 گھنٹے کا وقت آپ سے مانگتا ہوں، جانا نہیں، سعید اسد آ رہا ہے. تو 200 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک سعید اسد جو ہے وہ ٹھیلے سے باہر نہیں آیا. تو آ بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے آئے تو صحیح. اچھا حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حملی تھے. اور سن لو ظالموں، آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تقلید شخصی پہ جمود کرنے والا پکا کافر ہے، پکا کافر ہے. فکر کر لو، ابن تیمیہ کو عملی ثابت کرتے ہو. تراوی 8، حرم میں 20. وضاحت کریں، اختلاف سنت کا ہے. 8 20 سنت ہے، یہ کہتے ہیں 20 سنت ہے، ہم کہتے ہیں 8. تو شیخ بن باز کا، شیخ عبد الرحمن السدیس کا یہ فتویٰ ہے کہ سنت 8 رکعت ہے. بلکہ تمہارے ابا جان
علامہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ ہے کہ سنت 8 رکعت ہے. تو جو اصل اختلاف ہے ہمارا تمہارا اس پہ مٹی نہ ڈالو. جواز کا اختلاف نہیں، اختلاف ہے سنت کا کہ پیغمبر کا عمل 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے. یہ ہمارا تمہارا اختلاف ہے. دیوبندیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں. مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ اور وجودیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور بغیر وردیہ. ہاں یہ آپ اشرف السوانے اور ملفوظات حکیم الامت اٹھا لیں تو بغیر وردیہ بھی ادھر بھی ہے. عجیب سوال کرتے ہیں. یہ سوال ہے بھائی خطرناک، اس کا جواب دینا ہے. دیکھ لیں، لڑائی نہ مت. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ شہید کا، غیر شہید کا جائز ہے، لیکن اس کو تجارت بنانا جائز نہیں ہے. یہ رہنے دیں، جھگڑا اختلاف ہو جائے. شاہ صاحب یہ آپ مشورہ دیں، یہ کہتے ہیں سوال کا جواب دیں. یار آپ یہ سوال ہے، یہ جس بھائی نے کیے ہیں نا وہ بعد میں میرے سے رابطہ کر لیں. میں جس بھائی نے یہ پرچیاں لکھی ہیں نا وہ میرے پاس بیٹھ جائے، جس کو سنانا چاہتا ہے اس کو بھی لے آئے. پاکستان کے اندر جتنی بھی جہادی تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں ان کا جہاد شرعی جہاد نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ لو. یہ مختصر بات کے اندر یہ سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. من کن تو مولا والی حدیث کی وضاحت کر دے. بھائی جانتے ہیں علی بھی مولا ہے، ابو بکر بھی مولا، عمر بھی مولا اور عثمان بھی مولا، معاویہ بھی مولا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو ہم انشاءاللہ حضرت علی کو بھی مولا ماننے والے ہیں. میں علم کا گھر ہوں، علی علم کا دروازہ. موضوع اور من گھڑت روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے بڑے عالم ہونے پر نص موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، دودھ پیا اور باقی بچا ہوا حضرت عمر کو پلا دیا. فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے یہ علم ہے. دوست دینی دوست ہے. قرآن پاک نے شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا. شہید نبی کا امتی جب زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. سن لو بھائی، یہ لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا، سن لو نا بھائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، لِمَنْ يُقْتَلْ وقف کیا میں نے. يُقْتَلُ لِمَنْ يُقْتَلْ، جو قتل کر دیا جائے. ایک قتل جڑا ہے زندگی ہے. بھائی مولوی دی چھری تھون تے رکھ کے نا تے آکھو بھائی تو وہابی دے تھون لگے شہید تے بے فکر ہو جا، تو زندہ ہی رہنا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، سمجھ ان کو پھر نہیں آتی. بھائی اس کی بیوی کو بیوہ کہتے ہیں، بچوں کو یتیم کہتے ہیں. سنی تاریخ کا قائد جو ہے نا شہید ہو گیا، ان کے بیانات آئے کہ کیا بچے یتیم ہو گئے. کیا کہنا چاہیے تھا اپنے عقیدے کے مطابق؟ پریشان نہ ہو تو اڈا ابا جاؤں ہے. کیسی عجیب بات ہے. صحابہ شہید ہوئے، ان کی ازواج نے آگے نکاح کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت میں نے نہیں کہا، سیدہ عائشہ نے 7 مرتبہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، توفی النبی توفی رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مات النبی مات رسول اللہ. تو فتویٰ لگاؤ ان پر. جی اور کئی ایسی باتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ بال ایمان فرمائے۔ اتنا بڑا یہ والا یار، چھوٹی سی پرچی پتہ نہیں یہ والی۔ جو لوگ صحابہ کو گالی اور بکواس اور گندا بولتے ہیں، کیا ان کو کافر کہنے میں کوئی حرج ہے؟ بھائی رافضی پکا کافر ہے، اور ہماری جماعت کے سرخیل ہیں مولانا امتیاز جاوید بٹ صاحب، وہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن الواصل، پاکستان میں آن دی ریکارڈ سب سے پہلے جس شخص پر شیعہ کافر ہونے پر پرچہ ہوا وہ اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن الواصل رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے عوام الناس میں نعرہ ہم نے لگایا، بلکہ ہم کئی ٹکانے ایسے دکھا سکتے ہیں جہاں پر یہ دونوں اکٹھے عبادت کرتے رہے ہیں، اور بعد میں جب انڈیا کے مال پر تحریک چلی، سپاہ صحابہ کی بڑا مال آیا، تو پھر نہ جانے کیا کیا کرتے رہے اور کیا کیا کہتے رہے۔ صرف یہ بات کہوں گا، یہ بٹ صاحب تشریف فرمائے، فیصلہ آباد کی 2 تقریریں، حق نواز جنگوی عقیدہ جو بھی تھا، لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ سچا تھا، اپنے موقف میں کھڑا تھا، اس نے بول کر دکھایا، جرأت دکھائی، کیونکہ منہج اہل حدیث اغیار کی خوبیوں کا اعتراف کرنے والا ہے، ان کی طرح نہیں کہ یہ تو ہمارے اکابر کی جو خوبیاں ہیں اس کو بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس مسئلہ میں عقیدہ جو بھی تھا، انہوں نے تقریر کی فیصلہ آباد کے اندر، حق نواز جنگوی کی پشاور والی تقریر اس کی تقریروں میں سے پہلے نمبر پر، اور پھر دوسری تقریر فیصلہ آباد والی لے کر آپ سن سکتے ہیں۔ اس تقریر کا جواب دیا گلفام حسین ہاشمی شیعہ نے، اور جو کفر حق نواز جنگوی نے شیعوں کا بیان کیا، اس نے وہی کفر ان کی کتابوں میں سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ تو یہ دونوں تقریریں سن لیں، آپ کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ ہم کل بھی رافضیوں کو کافر کہتے تھے، آج بھی کہتے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کہتے رہیں گے۔ دنوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم محمد मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई जनाबे आमना का चाँद जब चमका ज़माने में जनाबे आमना का चाँद जब चमका ज़माने में जनाबे आमना का चाँद जब चमका ज़माने में कमर गिरी